جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد وحید الزمان، اور آج ہم توبہ و استغفار کے موضوع میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ احادیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سامعین محترم، میں آپ کو انسانی فطرت کے متعلق کچھ باتیں بتا دوں۔ اگر توبہ و استغفار سے متعلق اگر ہم بات کی جائے گی تو یہ یاد رکھیں کہ انسانی فطرت یہ ہے، یہ اس کی فطرت میں ودیت ہے، رکھ دیا گیا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا یہ لبادہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کی طرف جاتا ہے، وہ ندامت کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ، یہ فطرت آپ کو قرآن پاک کے کئی مقامات پر نظر آئے گی، خاص طور پر سورۃ البقرہ میں جہاں پر آدم اور ابلیس کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کو یہ چیز محسوس ہو گئی کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر میں نے وہ کام کر دیے جو اللہ و تبارک تعالیٰ کو پسند نہ تھا، تو اس پر آپ نے کیا روش اختیار کی؟ آپ نے توبہ و استغفار کی روش اختیار کی۔ آپ روئے اور گڑ گڑائے، اور اس رونے اور گڑ گڑانے کی اہمیت کیا ہے اللہ کے ہاں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر میں قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی آیت سے شروع کروں گا، جہاں پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ گویا جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کرنا شروع کر دیے، پچھلے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیا اور اس نے آگے ایک اچھی زندگی کی ابتدا کی، تو جان لیں کہ اس نے وہ توبہ کی ہے جو توبہ ادا کرنے کا حق تھا، جو حق تھا توبہ کا، اس شخص نے وہ ادا کی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کی وہ روایت جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اور استغفار کرنے والے شخص کے لیے اللہ و تبارک تعالیٰ نے 3 انعامات رکھے ہیں۔ سامعین محترم، جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ توبہ صرف معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، توبہ صرف آپ کے گناہوں کو نہیں ختم کرتی، توبہ صرف آپ کو شرمندگی اور ندامت سے دور نہیں کرتی، بلکہ وہ 3 انعامات اور بھی عطا کرتے ہیں۔ وہ کون سے انعامات ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا انعام اس شخص کے لیے یہ ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ گویا انسان کی زندگی میں اتنے مسائل ہیں، اتنے مصائب ہیں، وہ پریشان ہیں، در حقیقت ہمیں کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا، ہم گناہوں میں، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جو تنگی آ رہی ہے یہ ہمیں کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خلاصہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کی زندگی میں جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، پہلا یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ اس کو ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھی غم ہوگا اللہ و تبارک تعالیٰ اس سے دور کر دے گا۔ یہ توبہ اور استغفار کی برکت بتا رہا ہوں، یہ انعامات ہیں ہمارے لیے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ پر اللہ اور اس کے رسول نے کتنا بڑا احسان فرمایا۔ سامعین محترم، اس میں تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ و تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، میں نے تو اتنی محنت کی تھی لیکن اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ در حقیقت یہ ان لوگوں کی نشانی ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ و تبارک تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت آتی چلی جاتی ہے، چونکہ یہ ہر وقت ندامت اور رونے کا یہ نتیجہ ہے۔ آگے سامعین محترم آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، نقل کی ہے کہ توبہ ہے کیا؟ در حقیقت یہ ہمارے بھی سوال ذہن میں آتا ہی ہوگا کہ در حقیقت یہ توبہ ہے کیا چیز؟ کیا اس کے لیے خاص کوئی وظائف پڑھنے پڑیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا پڑے گا جس سے محسوس ہو کہ گویا ہم توبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت ہی، اپنے گناہ پر ندامت، احساس شرمندگی، احساس جرم انسان یہ کر لے کہ یار یہ مجھ سے خطا سرزد ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی تو توبہ ہے۔ اور یہ ندامت دیکھیں آپ، اور پھر ندامت اگر سجدے میں ہو
اور سجدے میں اگر 2 آنسو ٹپک پڑے تو یقین جانے کہ شاید یہ 2 آنسو کی طاقت آپ اور میں نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ مولانا رومی کا شعر سنیے، مولانا رومی فرماتے ہیں قطرہ اشک ندامت در سجود ہم سری خون شہادت بھی نمود۔ آپ 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے، توبہ کے، آپ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل ہے؟ نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے، بلکہ یہ 2 قطرے شہید کے خون کے برابر کا وزن ہے ان کا۔ اتنی طاقت ہے اللہ و تبارک تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سامعین محترم، علامہ آلوسی کی جو روایت ہے وہ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ انا انزلنا کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث قدسی لے کر آتے ہیں، وہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس شخص کے رونے اور گڑ گڑانے سے، یعنی کہ جو شخص گناہ کر لے پھر اس میں توبہ اور استغفار کرے، اس کے رونے اور گڑ گڑانے سے محبوب کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جو لوگ تسبیح میں سبحان اللہ میری عظمت کو، میری پاکی کو بیان کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ عزیز مجھے اس جوان کی توبہ ہے۔ گویا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صحرا میں آپ گئے ہیں، اونٹ بھرا ہوا ہے پانی سے، آپ نے اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، گم ہو گیا، صحرا میں پیاس سے گلا خشک ہو گیا، زبان لکڑی بن گئی، ایک دم وہ آپ کو لدا ہوا جس میں آپ نے مشکی سے بھرے میں پانی کے وہ اونٹ مل جائے آپ کو تو کس قدر خوشی ہوگی آپ کو۔ اسی طرح اللہ و تبارک تعالیٰ سامعین محترم انتظار کرتا ہے خاص طور پر نوجوان کی توبہ، خاص طور پر نوجوان کی توبہ کا۔ اور آخر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ انسان کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہیں نہ کہیں کہ یار میں آخر کار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ، یہ معاملہ کبھی کبھی چلتا ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کر لینا پھر اس کے اوپر توبہ کر لینا گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس گناہوں کی بھی اقسام ہے، اس طویل میں لیکچر کی طرف نہیں جا رہا آج، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں 3-4 چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآنی آیات کی روشنی میں جو کنکلوژن کے طور کے اوپر میں 2 سے 3 باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا یہ کہ کم سے کم روزانہ سونے سے قبل آپ 2 نوافل ضرور ادا کریں توبہ کے، کہ سارے دن اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رازق، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جو بھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو مجھے نہیں معلوم لیکن وہ تیری حکم کی خلاف ورزی تھا، اے میرے پروردگار وہ قصدن نہیں تھا بلکہ ساون تھا، مجھے اس پر معاف عطا فرما۔ سب سے بہترین طریقہ تو ہے ایک یہ۔ دوسرے نمبر پر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً ہی اس کے بدلے کو نیک کام کرے تاکہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے اور انسان کے دل میں ایک نیکی کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ تیسرے نمبر پر سامعین محترم، کبھی بھی انسان کو یہ خوش فہمی پیدا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ غلامانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ کی میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتاؤں، ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سارا دن معلمانہ لباس پہن کر بیٹھتے تھے، گویا پڑھاتے تھے، لیکن جیسے ہی رات عشاء کے بعد وقت ختم ہوتا تھا کلاس کا، تدریس کا، آپ فوراً غلامانہ لباس پہن کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، زاروں قطار گویا روتے تھے، تو یہ محسوس کرواتے تھے آپ۔ سامعین محترم، تیسری اور آخری جو کنکلوژن کے طور پر کہ توبہ پر استقامت حاصل کیسے کی جائے، اس کا حل یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ ملے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو توبہ اور استغفار میں جلدی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی اور نیکی کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسی طرح توبہ اور استغفار اور ندامت کے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔